عبداللہ صاحب 1 منٹ رکیے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ اپنا نام سن کر عبداللہ کے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آواز اور لب و لہجے سے کانوں نے جو سمجھا تھا، نگاہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ درمیانی عمر کا ایک سفید فام شخص اس کی سمت آ رہا تھا۔ وہ ایک دراز قد شخص تھا، جسم جھریرا اور چہرہ زندگی کی رونق سے بھرپور، لیکن یہ چہرہ عبداللہ کے لیے بالکل غیر مانوس تھا۔ گرچہ غرناطہ کے اس شہر میں اسے کسی جاننے والے سے ملنے کی کچھ زیادہ توقع بھی نہ تھی، عبداللہ نے ذہن پر زور ڈالا۔ اس مشقت کا حاصل ایک ہی نکلا۔ اس شخص کے چہرے پر پڑے ہوئے اجنبیت کے پردے اور گہرے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کانفرنس میں کہیں ملا ہو اور مجھے یاد نہ رہا ہو، عبداللہ نے دل میں سوچا۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اجنبی نے قریب آ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈیوڈ ہے، آپ داؤد کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا۔ عبداللہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا مخاطب ایک مسلمان بلکہ نو مسلم ہے۔ رواں انگریزی لہجے میں سلام اور لفظ داؤد کا استعمال اس کے اسلام اور ان کا تلفظ اس کے نو مسلم ہونے کا قرینہ تھا۔ عبداللہ کے چہرے پر اس کی روایتی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی جھلک ابھی تک پیدا نہ ہوئی تھی۔ یہ بات اجنبی نے بھی محسوس کر لی۔ اس نے اپنا مزید تعارف کرایا۔ میں نے آج کے سیشن میں آپ کی تقریر سنی تھی۔ آپ تقریر کے بعد یہاں ہوٹل کی لابی میں آ گئے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا آیا۔ سیشن تو ابھی جاری ہے۔ جی ہاں، سیشن جاری ہے۔ میں فریش ہونے کے لیے تھوڑی دیر باہر آیا تھا۔ جی یقیناً آپ کو واپس سیشن میں جانا ہوگا، لیکن میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ ویسے میں ایک مسلمان ہوں، نو مسلم۔ آخری بات کہتے ہوئے داؤد کے لہجے میں جوش آ گیا تھا۔ اس جملے نے عبداللہ کے تاثر کی تصدیق کر دی تھی۔ اس نے داؤد سے دوبارہ بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ہدایت کے راستے اور جنت کی منزل کی طرف بڑھنے والے قدموں پر سلام ہو۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس راہ پر خوش آمدید۔ عبداللہ کی بات سے داؤد ایک دم کھل اٹھا۔ اس نے خوش ہو کر کہا، مجھے اسلام قبول کرنے پر اس طرح مبارکباد پہلے کبھی کسی نے نہیں دی۔ مجھے اس لمحے محسوس ہو رہا ہے کہ میں پیغمبر اسلام کے دور میں پہنچ گیا ہوں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں اپنے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وارث سے مخاطب ہوں۔ شکریہ، میں تو 2 دن سے یہاں موجود ہوں۔ آج کانفرنس کا آخری سیشن ہے جو رات تک جاری رہے گا۔ کل صبح میری روانگی ہے۔ عبداللہ نے اپنے بارے میں کہے گئے تعریفی کلمات کو نظر انداز کرتے ہوئے داؤد کے اصل سوال کے جواب میں اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ تاہم اس کے لہجے میں تردد تھا۔ وہ ملاقات سے منع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس کے پاس ملنے کا موقع نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر داؤد کے چہرے پر مایوسی طاری ہو گئی۔ لمحہ بھر دونوں خاموش ہو گئے۔ داؤد کے مرجھاتے چہرے کو پڑھتے ہوئے عبداللہ نے ایک راہ نکالی۔ ایک شکل ہو سکتی ہے۔ کانفرنس کا آخری سیشن سوال و جواب کا ہے۔ یہ سیشن شام میں ہوگا۔ دوپہر سے شام تک کا وقفہ ہے۔ میں اس وقفے میں الحمرا دیکھنے جاؤں گا۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ وہاں چلیں، مگر خبر نہیں کہ آپ کو وہاں جانے میں کوئی دلچسپی ہے یا نہیں۔ عبداللہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ داؤد خوشی سے بول اٹھا، کیوں نہیں، میں ضرور چلوں گا۔ یہ تو میری دلچسپی کی چیز ہے، کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے ماہر آثار قدیمہ ہوں۔ اس قدیم تاریخ کا ماہر
جو پرانے آثار کے اجڑے ہوئے در و دیوار اور ان میں پوشیدہ دفینوں میں لکھی ہوتی ہے۔ چلیے یہ تو بہت خوب ہوا، ہماری ملاقات پکی ہو گئی۔ آج کی سپہر الحمرا کے ساتھ آپ کے نام بھی ہے۔ میں انشاءاللہ یہیں لابی میں آپ کو مل جاؤں گا۔ جی ضرور، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے باہمی مصافحہ کیا اور عبداللہ آڈیٹوریم کی طرف جہاں کانفرنس ہو رہی تھی واپس جانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ جمیلہ سو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر بے چینی و اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ وقفے وقفے سے وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ الفاظ واضح نہیں تھے، مگر خوف و اذیت کی اس کیفیت کے عکاس ضرور تھے جس سے وہ خواب میں گزر رہی تھی۔ وہ یقیناً کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک گھگھیاتی ہوئی چیخ مار کر وہ بیدار ہو گئی اور گھبراہٹ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، مگر اس کا دل سکون کی کیفیت سے بالکل خالی تھا۔ وہ مایوسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں بڑبڑائی، میرے خدا، پھر یہی خواب، اس اذیت سے کب پیچھا چھوٹے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ خیالات کی ایک رو تھی جو اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ جو اذیت خواب کی شکل میں اس نے نیند میں بھگتی تھی، وہ جاگنے پر خیال کی شکل میں اس پر مسلط ہو گئی، یا شاید یہ خیال ہی تھا جس نے برسا برس سے خواب کے روپ میں اس کو اذیت سے دوچار کر رکھا تھا۔ وہ ساری زندگی یہ خواب دیکھتی آئی تھی۔ رسوائی اور ذلت کی داستان اس پر ایک ہی دفعہ مسلط ہوئی، لیکن خیال و خواب کی دنیا میں یہ اذیت زندگی بھر کے لیے ایک روگ بن کر رہ گئی تھی۔ کچھ عرصہ ہوا یہ خواب کچھ کم ہو گئے تھے، مگر جب سے اس کی بڑی بیٹی سارہ کی شادی ہوئی تھی، اسے یہ خواب دوبارہ ستانا شروع ہو گئے۔ کبھی اس کے شوہر کا غضبناک چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا، کبھی اس کی کفن پوش لاش نظر کے سامنے آ جاتی، اور کبھی طلاق کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے، اور کبھی اس سے زیادہ وہ کچھ نہ سوچ سکی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے برابر میں لیٹی ہوئی اپنی چھوٹی بیٹی صبا کی طرف دیکھا۔ وہ ہر چیز سے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، سکون تھا، اور نوجوانی کی گہری اور بے فکر نیند کے آثار تھے۔ اللہ ان دونوں کو ہمیشہ اپنی پناہ اور عافیت میں رکھے، اپنے گھروں کا سکون دکھائے۔ اس نے صبا کے ساتھ سارہ کے لیے بھی دعا کی۔ سارہ کو اس کی دعاؤں کی واقعی بہت ضرورت تھی۔ سارہ کی شادی کو چند ہی مہینے ہوئے تھے۔ وہ اپنے چچا زاد حمزہ سے بیاہی گئی تھی، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی جمیلہ کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ حمزہ اس کے دیور کا لڑکا تھا، مگر دونوں گھرانوں میں عرصے سے کچھ زیادہ ملنا جلنا نہ تھا، اس لیے انہیں حمزہ کے مزاج کا زیادہ اندازہ نہ تھا۔ انہوں نے حمزہ کو بچپن میں دیکھا تھا، دوبارہ اس وقت دیکھا جب ان کے دیور شفقت اور دیورانی سمینہ اس کا رشتہ لے کر آئے۔ ایک بیوہ کے گھر جس کے دونوں لڑکے کام کاج سے فارغ ہوں، کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ آ جائے، وہ بھی اتنے قریبی رشتہ داروں کے ہاں سے، اس سے زیادہ سکون کی کوئی بات اس کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ماضی کی ساری شکایتیں بھول گئیں۔ یہ بھول گئیں کہ ان کے شوہر کے بعد شفقت نے مرحوم بھائی اور اس کے 4 یتیم بچوں کی کفالت کرنے کے بجائے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئیں کہ جس وقت وہ اور ان کے بچے غریبی کے انبار میں دبے ہوئے زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح کھینچ رہے تھے، شفقت صاحب نے انہیں پلٹ کر بھی نہ پوچھا، نہ سگی رشتہ داری کا لحاظ کیا، نہ بھائی کے یتیم بچوں کا۔ وہ انتہائی خود غرض شخص تھے۔ یہی زندگی میں ان کی ترقی کا راز بھی تھا۔ انہوں نے زندگی بھر اپنے بیوی بچوں کے علاوہ
کبھی کسی کا نہ سوچا۔ اپنی ترقی کی راہ میں انہوں نے کسی جائز و ناجائز، حلال و حرام کی پرواہ نہ کی، اور آج وہ دنیاوی ترقی کے عروج پر کھڑے تھے۔ ان کی بیوی سمینہ اپنے شوہر سے بھی 2 ہاتھ آگے تھیں۔ در حقیقت شوہر کو ایسا بنانے میں بہت کچھ ان کا بھی عمل دخل تھا، مگر قسمت کو کیا کہیے، کچھ عرصہ قبل کسی شادی میں حمزہ نے سارہ کو دیکھ لیا۔ وہ تھی بھی بہت خوش شکل، پھر شادی کے موقع پر پہن اوڑھ کر ایسی لگ رہی تھی کہ ہزاروں میں نمایاں ہو جائے۔ وہ حمزہ کے من کو بھا گئی۔ اس نے ماں باپ کو صاف بتا دیا کہ شادی کرے گا تو سارہ ہی سے کرے گا۔ شفقت اور سمینہ ان دنوں اپنے اکلوتے بیٹے حمزہ کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ شروع میں دونوں نے مزاحمت کی، مگر آخرکار بیٹے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اگرچہ وہ اس رشتے پر دل سے راضی نہ تھے، اور خاص کر سمینہ تو کسی طور آمادہ نہ تھی، مگر بیٹے نے کسی بھی اور جگہ شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجبوری کے عالم میں بیوہ بھابھی اور مرحوم بھائی کی اولاد کی محبت دوبارہ جاگی۔ پھر آنا جانا شروع ہو گیا، ملنا جلنا ہوا، تحفے تحائف دیے گئے، اور پھر آخرکار سارہ کا رشتہ حمزہ کے لیے مانگ لیا گیا۔ جمیلہ کس منہ سے اور کس طرح نہ کہتی۔ قریبی رشتہ داری، دولت کی ریل پیل، اچھا کھانا پینا، اور یہاں ہر جگہ مفلسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بیٹے بے روزگار تھے، بیٹیوں کو کسی نہ کسی طرح پڑھا لکھا دیا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کی شادی کیسے ہوگی۔ مگر شفقت اور سمینہ نے یہ اطمینان بھی دلا دیا کہ ان کا جہیز کے نام پر کوئی مطالبہ نہیں، گرچہ اس میں بھی اصل وجہ ان کی شرافت سے زیادہ یہ تھی کہ جہیز کے نام پر جو کچھ سارہ کے ساتھ آنا متوقع تھا، وہ ملنے جلنے والوں میں ان کی ناک کٹوانے کا سبب بن جاتا۔ یوں ایک روز جب قسمت ایسے مہربان ہوئی تو انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، سارہ حمزہ کے ساتھ بیائی گئی۔ یہ بات بعد میں کھلی کہ حمزہ کا غصہ آگ کی بھٹی کی طرح دہکتا ہے، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا، بالکل اپنے تایا یعنی جمیلہ کے شوہر پر گیا تھا۔ اس مماثلت کے خیال سے ہی جمیلہ ایک دفعہ پھر لرز گئیں۔ بے اختیار انہوں نے فون اٹھایا اور سارہ کا نمبر ملایا۔ کافی دیر تک بیل بجتی رہی، پھر نیند میں ڈوبی ہوئی سارہ کی آواز آئی، امی سب خیریت تو ہے؟ رات کے 3 بجے آپ نے کیوں فون کیا ہے؟ بیٹا بس تم سے پوچھنا ہے، تم خیریت سے ہو؟ امی رات کے اس پہر آپ نے صرف یہ پوچھنے کے لیے مجھے نیند سے اٹھایا کہ میں خیریت سے ہوں؟ سارہ نے دبی دبی آواز سے پوچھا۔ اس کے لہجے سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ حمزہ اٹھ گئے تو غصہ ہوں گے۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ حمزہ کو آج کل غصہ تو نہیں آ رہا؟ امی خدا کے لیے انہیں غصہ نہیں بھی آ رہا تو اس بے وقت کے فون پر ضرور آ جائے گا۔ پلیز فون بند کر کے سو جائیں، صبح میں بات کروں گی آپ سے۔ سارہ نے یہ کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر فون رکھ دیا۔ جمیلہ کچھ دیر فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر وہ ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے دست بدعا ہو گئی کہ جس پل صراط سے وہ گزری ہیں اس کی بیٹی کو کبھی اس پر قدم نہ رکھنا پڑے۔ وہ دیر تک یہ دعا مانگتی رہیں۔